بریک کے بعد ہر فراز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ استنبول میں ہونے والے افغانستان کے معاملے پر جو کانفرنس ہونے والی تھی اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ طالبان نے اس میں شرکت کے لیے آمادگی ظاہر نہیں کی، جس کے بعد اس کی ڈیٹس آگے بڑھائی گئیں، اور یہ صاحب پہلے بھی ایک دفعہ ڈیٹ آگے بڑھی، پھر آگے آئی، نیا شیڈول اعلان کیا گیا، پھر طالبان نے اس میں شرکت سے انکار کیا اور یہ اب ملتوی کر دی گئی ہے۔ 2 ہفتے ہوا پہلے کیا ہے 3 اس میں؟ ہفتے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اس کو کر دیا تھا، اور میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو خط تھا اس کا اشرف غنی کے نام لکھا گیا امریکی وزیر خارجہ کا خط بلنکن کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے 8 صفحے کی ایک پلان آف ایکشن دیا تھا۔ اچھا، اس کے اوپر نا سب سے اہم بات ہے کہ شیر عباس تانکزئی صاحب جو ہیں انہوں نے ماسکو کانفرنس میں اپنا خطاب جو ہے وہ طالبان نے اپنے سارے خطابات جو ہیں وہ اپنے اس میگزین جو شریعت میں سمجھنے کے وہ جایا کرتی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہم کسی حکومت کی خواہش کے لیے یہاں جا رہے ہیں تو یہ پھر آپ بھول جائیں، حکومت ہمیں لینی ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ مل کے 2001 میں ہی لے لیتے۔ صحیح، ہمیں راستہ تھا، ہمارا ایک معاہدہ تھا، تقریباً قریب ہو گیا ہوا تھا کہ ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، لیکن ہم ایک خاص طور پہ ایک نظام کے لیے یہاں جدوجہد کر رہے ہیں تو ہم اس کے لیے کریں گے، اور نظام کے لیے میرا کام جدوجہد کرنا ہے، نفاذ اللہ تعالیٰ کے نام کے ہاتھ میں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ افغانستان کی تاریخ کو بھی آپ پڑھ لیں اور بار بار پڑھیں کہ افغانستان کی تاریخ میں آج تک کبھی کسی نے دوسرے باہر سے آیا ہوا نظام جو ہے وہ نافذ نہیں کر سکا، کہ خلق اور پرچم 2 بڑی پارٹیاں تھیں یہاں پر بڑی سٹرونگ تھیں، اس کے باوجود بھی وہ نافذ نہیں ہو سکتی۔ پھر انہوں نے ملا عبدالغنی برادر کا جو خطاب وہ بھی اس میں ڈالا ہے، شیخ عبدالحکیم کا بھی ڈالا ہے، امیر خان متقی کا بھی ڈالا ہے۔ تو اس میں جو ایک شعر بڑا مزدار ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم معاہدہ بے شک نظر ثانی کر لو۔ پھر انہوں نے ویتنام کی کوئی مثالیں دی ہیں ان تقریروں کے اندر کہ ویتنام میں آپ نے معاہدہ کو جو لی ڈک تھو کے ساتھ ڈیلے کیا تھا تو آپ اس کے نتائج کیا نکلے تھے کہ آپ بہت ذلت اور رسوائی کے ساتھ کہے تھے، کیونکہ پھر وہ ایک لیول پہ ریٹیلیشن ہوتی ہے۔ تو وہ شعر بیسیکل تو پشتو کا شکو نہ ہے ندی پکار بدریائے خاموشی سمندر تل کے نہ پانا تل جوندی ساتھ ہے، کہ دریا کی خاموشی کو دھوکہ مت کھاؤ، سمندر کی تہ میں طوفان ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ صحیح، تو یہ انہوں نے خاص طور پہ پڑھا بھی اور بول۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ترکی کو ایک رسپانسبلٹی دی گئی تھی۔ اب ہمارے مسلمان ملک جو ہیں بہت سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس کچھ پیسے آ گئے ہیں یا ہم انفلوئنس رکھتے ہیں تو ہمارے شاید سب لوگ محتاج ہیں ہماری بات سنیں گے، لیکن طالبان کو اندازہ ہے کہ ترکی وہی ہے جس کی فورسز جو تھیں امریکہ کے ساتھ مل کے نیٹو کے ساتھ یہاں آئی ہوئی تھیں، وہ یہاں اسٹیشن تھیں، بلکہ وہ جو کوئی کام کروانا ہوتا تھا گندا قسم کا وہ ترکی کی فوجوں سے کرواتے تھے، وہ مسلمان تھے اور مسلمانوں کو ظاہر بات ہے اس ساتھ ان کے ساتھ کانٹیکٹ بنانے اور پھر نفس کو سمجھتے تھے سارا کچھ۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی طالبان نے پاکستان کے ساتھ سب سے زیادہ تو نقصان یہاں سے ہوا ہے نا، اس کے باوجود پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات کو ٹھیک کر لیا۔ اب صورتحال عثمان صاحب یہ ہے کہ یہ طالبان کے کہنے کے باوجود، طالبان کے ماننے کے باوجود امریکہ کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا کہ کسی طور پر وہاں پر وہ جو جہاں پر ہے وہاں پر اس کو چھوڑ جائیں۔ یہ نیو یارک ٹائم ہے، اس کے ساتھ بریٹ اسٹیفنس سے آرٹیکل، میں سمجھتا ہوں یہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کیسے ہمارے یہاں کالمسٹ تھنک ٹینک ہے بڑا، ہاں ہمارے یہاں کالمسٹ ہوتے ہیں نا کچھ جن کو سیکٹ انفارمیشن لکھ کے دیتا ہے اوپر وہ اپنا نام لکھ آپ بھی دیتے رہے، آپ بھی دیتے رہے چیک بنا جی، تو اس نے ابینڈنڈ افغانستان از اے مسٹیک۔ اچھا، یہ ابینڈنڈ افغانستان از اے مسٹیک جو ہے یہ کانسیپٹ آج پاکستان میں بھی 2-3 کالم چھپے ہوئے ہیں، ایک رشید جہاں صاحب ہیں پتہ نہیں کیا ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ پاکستان کا لبرل، پاکستان کا سیکولر، انڈیا کا پولیٹیشین، باقی ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ جس طرح 88 میں چھوڑ کے گیا تھا امریکہ بھی اور چھوڑ کے گیا تھا روس بھی، اور پھر افغانستان میں جوتیوں کی دال بٹنی شروع ہو گئی تھی اور 1994 کے آنے تک وہ سب کچھ وہ تباہ برباد ہو گیا تھا، آپ اندازہ کریں کہ حشر ہو گیا تھا، ویسی کیفیت دوبارہ پیدا ہوگی۔ ان کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ طالبان جس جگہ پہ حکومت کر رہے ہیں 20% کا مکمل حکومت کر رہے ہیں وہاں انہوں نے اس کو کنسولیڈیٹ کر لیا۔ صحیح، اور جہاں وہ لڑائی لڑ رہے ہیں وہاں بھی وہ ایک فلم ہوتی تھی ملنگی ہمارے ہاں، تو اس کو ایسے کہ دن نو رات فرنگی دا اور رات نو راج ملنگی دا، تو وہاں رات کو رات ملنگی کیا، دن کو بھی رات ملنگی کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے وہاں پر صرف پاکٹس ہیں جہاں پہ افغان حکومت کا وہاں پر ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس بات کو اندازہ نہیں کرتے کہ ابینڈننگ اشرف غنی's گورنمنٹ از بیسیکلی 2-3 تھنگ،
दो तीन इंपॉर्टेंट चीज, फाइनेंशियल सपोर्ट खत्म हो जाएगी। देखिए ना, आप अगर किसी मुल्क से टैक्स इकट्ठा करने के काबिल नहीं रहेंगे तो आप फौज को तनख्वाह कहाँ से देंगे? अगर आप किसी की मुल्क के अंदर से जो आपकी गोल्ड माइंस हैं, जो आपकी दूसरी चीज़ें, वो आप बेच नहीं रहे होंगे, तेरे बादल नहीं आ रहा होगा, पोर्ट्स आपके कंट्रोल, पोर्ट्स तो हैं ही कोई नहीं, वहाँ तो रास्ते हैं वो वाले, तो पोर्ट्स तो बाहर से आते हैं, पाकिस्तान से जाते हैं। यहाँ आपके पास आपने तो जैसे गुमरक कहते हैं उसको, उसमें क्या नाम है, उसमें क्या नाम है, पश्तो गुमरक जो है ना, वो आपका वो तो बॉर्डर के, तो बॉर्डर एक बॉर्डर ऐसा नहीं सिवाय वो जो ताजिकिस्तान के बॉर्डर के, जो कि अशरफ गनी के कंट्रोल में हो। आप क्या करेंगे? इवन ईरान का बॉर्डर उसके कंट्रोल में नहीं, ईरान के बॉर्डर के साथ जो हेलमंद का पूरा इलाका है इस्माइल खान के कंट्रोल के अंदर। अब ये रियलाइज नहीं करते, ये चुक चुका के अमेरिका को, अमेरिका चुक चुका के आ जाता है, जैसे अब वियतनाम में आ गया, जैसे वो यूक्रेन के अंदर आ गया, इससे और अमेरिका की ख्वाहिश इसलिए चुक चुका के होती है कि अमेरिका बुरे तौर पे समझता है कि मैं 7 समुंदर पार हूँ, क्योंकि अमेरिका दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके दोनों तरफ 2 बड़े समुंदर आते हैं, एक तरफ बैरल काहिल और एक तरफ बैर ओकेनूस, सबसे बड़े समुंदर है दुनिया के, और समझता मैं दोनों तरफ से सेफ हूँ, इसलिए सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी आ गया था, बाकी जगह भी आ गया था। और दूसरी बात यह है कि वो समझता है कि मेरा असला बिक जाएगा, और मेरा असला बिकेगा तो फिर मेरे रोजी रोटी का सामान भी होता रहेगा। उसमें असला बेचने में अगर 3-4, अब तक 3,500 अमरीकी मरे हैं, उस 3,500 में अगर फैक्ट्रियों ने 20 साल इतना कमाया है कि इन 3,500 को अगले सोने की जनाब मकान बना के दे सकते हैं, तो उनका क्या जाता है? 3-3,500 रुपये कारोबारी आदमी के लिए कुछ नहीं होता। वो तो इस तरह की चीज़ों के अंदर चेरनोबिल में बंदे मार देते हैं। वो तो क्या नाम था, गैस स्टेशन जो था उसका हुआ था बलवाल, अपना भोपाल वाला, उस पर कर देते हैं वो सारे को, और आगे चलते भी रहते हैं। रूथलेस कौम होती है सारी की सारी। तो असल मसला वही है उस्मान साहब कि अब रियलाइजेशन जो हो गई है कि हम अपना एक ख्वाब जो है तालिबान के बगैर पूरा नहीं कर। आप क्या करेंगे? इवन ईरान का बॉर्डर उसके कंट्रोल में नहीं, ईरान के बॉर्डर के साथ जो हेलमंद का पूरा इलाका है इस्माइल खान के कंट्रोल के अंदर। अब ये रियलाइज नहीं करते, ये चुक चुका के अमेरिका को, अमेरिका चुक चुका के आ जाता है, जैसे अब वियतनाम में आ गया, जैसे वो यूक्रेन के अंदर आ गया, इससे और अमेरिका की ख्वाहिश इसलिए चुक चुका के होती है कि अमेरिका बुरे तौर पे समझता है कि मैं 7 समुंदर पार हूँ, क्योंकि अमेरिका दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके दोनों तरफ 2 बड़े समुंदर आते हैं, एक तरफ बैरल काहिल और एक तरफ बैर ओकेनूस, सबसे बड़े समुंदर है दुनिया के, और समझता मैं दोनों तरफ से सेफ हूँ, इसलिए सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी आ गया था, बाकी जगह भी आ गया था। और दूसरी बात यह है कि वो समझता है कि मेरा असला बिक जाएगा, और मेरा असला बिकेगा तो फिर मेरे रोजी रोटी का सामान भी होता रहेगा। उसमें असला बेचने में अगर 3-4, अब तक 3,500 अमरीकी मरे हैं, उस 3,500 में अगर फैक्ट्रियों ने 20 साल इतना कमाया है कि इन 3,500 को अगले सोने की जनाब मकान बना के दे सकते हैं, तो उनका क्या जाता है? 3-3,500 रुपये कारोबारी आदमी के लिए कुछ नहीं होता। वो तो इस तरह की चीज़ों के अंदर चेरनोबिल में बंदे मार देते हैं। वो तो क्या नाम था, गैस स्टेशन जो था उसका हुआ था बलवाल, अपना भोपाल वाला, उस पर कर देते हैं वो सारे को, और आगे चलते भी रहते हैं। रूथलेस कौम होती है सारी की सारी। तो असल मसला वही है उस्मान साहब कि अब रियलाइजेशन जो हो गई है कि हम अपना एक ख्वाब जो है तालिबान के बगैर पूरा नहीं कर सकते। चलें जी, अब ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे डॉक्टर इलामा इकबाल का, आज उनका यौम वफ़ात है, उनका पैगाम है क्या।